کشمیر کے مایہ ناز صحافی شمیم احمد شمیم کا لکھا ہوا مضمون اخبار آئینہ کا شان نزول آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ شان نزول۔ آئینہ کا اجرا میرے لیے ایک دیرینہ خواب کی تعبیر ہے۔ پچھلے 8 برسوں میں نے ایک اخبار کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے، کتنی منتیں اور خواہشیں کی، لیکن جن لوگوں نے فکر اور سوچ پر پہرے بٹھا دیے ہوں، انہیں اظہار کی گستاخی کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی۔ جہاں اخبار کے اجرا کی خواہش کو بناوٹ اور غداری سے تعبیر کیا جاتا ہو، وہاں کس کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ حرف مدعا زبان پر لائے۔ میں نے کئی بار اس مجنونانہ خواہش کا دبے الفاظ میں اظہار کیا، اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے کے لیے کئی مرتبہ اپنے قلم اور ضمیر کا خون کر دیا، ابو جہلوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے روح کو کئی بار زخمی کر دیا، لیکن ان کی عیار نگاہوں نے پھانپ لیا تھا کہ اس خاکستر میں بغاوت کی کچھ چنگاریاں موجود ہے جو آزادی کی ہوا لگنے سے شعلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی حرف مدعا زبان پر آیا، میری زنجیریں اور کستی گئی، مجھے شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا، مجھ پر الزام عائد کیا گیا کہ میں سوچتا ہوں، اور یہ کہ میں بہت برے خواب دیکھتا ہوں۔ سوچنا تو ایک شعوری فعل ہے، میں اس پر پابندی عائد کر سکتا تھا، لیکن خواب کا تعلق تو لاشعور سے ہے، اس لیے یہ میری گرفت سے باہر تھے۔ میں خواب دیکھتا رہا، اور پچھلے 11 برسوں میں خواب دیکھنا جرم تھا۔ خوابوں کے کوتوالوں نے خبر دی کہ شہر میں ایک نوجوان غلط قسم کے خواب دیکھ رہا ہے۔ قصر شاہی سے فرمان جاری ہوا کہ اسے شہر بدر کر دو، اس پر جینا حرام کر دو، اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ دوسروں کو عبرت ہوئی یا نہیں، لیکن خود میری آنکھیں ضرور کھل گئی۔ خواب دیدہ احساس نے کروٹ لی، جس شعور کو تھپکیاں دے دے کر سلا رہا تھا وہ جاگ اٹھا۔ غلامی اور ذلت کی چھاؤں میں رہ کر میں اپنی زنجیروں سے کچھ مانوس سا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ زنجیریں بھی اپنے وجود کا حصہ نظر آنے لگی تھی۔ اب ان زنجیروں کا بوجھ ناقابل برداشت معلوم ہونے لگا۔ مجھے اپنے ماضی سے نفرت، اپنے حال سے بے اطمینانی اور اپنے مستقبل سے وحشت ہونے لگی، اور یہ نفرت، یہ بے اطمینانی اور یہ وحشت آئینہ کے اجرا کی شان نزول بھی ہے، اور میری 8 سالہ کشمکش کا حاصل بھی۔ میری حقائق دراصل ایک پورے دور اور ایک پوری نسل کی کہانی ہے۔ یہ دور 1947 سے شروع ہوتا ہے اور یہ نسل اسی دور میں پروان چڑھتی ہے۔ ہماری پیدائش آزادی کے نعروں کی گونج میں ہوئی، ہمارا لڑکپن آزادی کی لوریاں سنتے سنتے سو گیا، اور جب ہم نے ان فنان شباب سے ہو کر شباب کی منزلوں میں قدم رکھا تو ملک آزاد ہو چکا تھا۔ آزادی کے نعرے، گیت اور لوریاں رومان کی بلندیوں سے اتر کر حقیقتوں سے ہم آگوش ہو گئے تھے۔ آزادی کا سہانا خواب ایک ڈراونی تعبیر بن کر ہمارے سامنے آ گیا۔ آزادی کی نیم پری ایک بوتھنی بن کر ہمارے لیے وحشت اور سراسیمگی کا سامان بن گئی۔ جس جنت کا تصور ہم نے اپنا خون دے دے کر سنوارا، وہ دوزخ سے بھی بدتر نکلا۔ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ ہم سے دھوکا ہوا ہے، لیکن تاریخ کا کارواں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اس خیال سے کہ شاید منزل پر پہنچ کر اپنے خیالوں کی جنت نظر آئے، ہم پھر کچھ دیر تک چلے گئے، لیکن جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، منزل ہم سے دور ہوتی رہی، رات کی سیاہی بڑھتی رہی۔ پچھلے 11 برس میں ہم نے ایک بار بھی روشنی کی کرن نہیں دیکھی ہے۔ مایوسی ہمارا مقدر بن گئی اور چاپلوسی ہمارا شعور۔ ہمارے کردار اتنے مسخ ہو گئے کہ ہم میں باعزت قوموں کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہی۔ خوف، ڈر، وحشت اور سراسیمگی ہمارے خون میں سرایت کر گئی۔ شرافت، انسانیت، تہذیب کی کچھ نئی قدریں وجود میں آ گئی۔ سماج کا انتہائی ذلیل اور غیر صحت مند عنصران نئی قدروں کی علامت بن گیا۔ نئی نسل کے غرور، خودداری اور ذوق یقین کو پامال کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے گئے کہ نازیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل اور روح فرسا داستان ہے۔
اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس حکایت کو مکمل طور پر قلم بند کر کے آئندہ ناظرین آئینہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت مقصود صرف یہ ہے کہ اس پس منظر کی طرف اشارہ کیا جائے جس میں ہمارا ذہن اور شعور نے پرورش پائی۔ اب جب کہ رات کی سیاہی مٹ چکی ہے اور ایک خوش آئندہ صبح کا تصور پھر ہمارے ذہنوں میں کروٹیں لینے لگا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے کردار کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ بعض ذہین اور تباہ لوگ اپنے کردار کی تعویلیں اور توجہ کریں گے، کچھ عیار تباہ عوام کے کمزور حافظے پر اعتماد کر کے انہیں یہ یاد دلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ انتہائی سادہ و معصوم ہے۔ کچھ لوگ اپنے کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے مجاہدین کی صف میں شامل ہوں گے۔ کچھ تجزیاتی قسم کے لوگ تاریخی اسباب کی تلاش میں آوارہ پھر کر یہ فیصلہ دیں گے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری صرف ایک فرد یا چند افراد پر ہے اور بس۔ میں اس قسم کی تعویلوں اور توجہ میں پناہ نہیں لینا چاہتا۔ میرا ایمان ہے کہ پچھلے 11 برسوں میں یہاں جو کچھ بھی ہوا ہم سب پر اس کی برابر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم سب نے مل کر اس طغیانی نظام کو برقرار رکھا تھا۔ ہم سب نے اپنے ضمیر اور شعور کا خون دے کر یہاں ابو جہلوں کو زندہ رکھا تھا۔ اس جرم میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی سی دنیا آباد کرنے کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے، اور وہ بھی جو خاموشی سے یہ خونین ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ بھی مجرم ہیں جو نمرود کی خدائی پر ایمان لائے، اور وہ بھی جو اس خدائی کا تماشا دیکھتے رہے۔ عذر تراشنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جرائم کا اعتراف کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بہتر سماج قائم کرنے کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیں۔ یہ عہد کر لے کہ ہم آئندہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ملک و قوم کے مفادات کو کسی بھی قسم پر قربان نہیں کریں گے، کسی ظالم، جابر، بددیانت اور جاہل حکمراں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ضمیر کی آواز کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور ہر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ میرا یہ عہد آئینہ کے اجرا کا محرک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں ہر قیمت پر اپنے اس مقدس عہد کی آبرو رکھوں گا۔ یہ دنیا کو مطمئن کرنے کا سوال نہیں، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کا سوال ہے۔ 1 جولائی 1968۔